والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بڑھیا نہیں ہے سر اللہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بنعمة ربك فحدث. مجھے اس نور میں پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں جانے سہے ڈالا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر پالک میں رکھ دوں مگر تیرے تصور سے خصوص ہے اس کا نظارہ. گواتے ہم نے جو آسمان سے میراث آئی تھی سورجا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دلوایا. صدر گرامی ناظرین اعلیٰ جامعہ سلفیہ ہمارے رفیق اجلاس مولانا عبداللہ سعود حفظہ اللہ تعالی شیخ الجامعہ فضیلۃ الشیخ محمد الفقی السلفی حفظہ اللہ ورعاہ وعافاہ وشافاہ اور آپ کے نائب اساتذہ کرام عزیز طلبہ مقامی ملک جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہ ہو نومیدی سوال علم عرفہ ہے امید گھر کی ممکن ہے خدا کے عالم نہیں تیرا نشیبہ قصر سلطانی کی حکومت میں شادی ہے بسیرا پر پہاڑوں کی شکل. عزیز طلبہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا منہج کتاب و سنت وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ منہج بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے مضامین لیکن منہج ہوا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بتا دیا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ہمارا منہج یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ ہمارا منہج ہے. ہمارا منہج فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ ہمارا منہج ہے. ہمارا منہج تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. یہ ہمارا منہج ہے. عزیزوں یہ مختصر سی بات منہج کے بارے میں ہے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی مختصر سی زمین میں ہمارے جتنے حدیث طلبہ اہل حدیث و سنت و اثر کے پابند لوگ بیٹھے ہیں. شاید اس وقت اتنے لوگ پورے بر صغیر میں کہیں نہ بیٹھے ہوں. شاید اللہ کے لیے بہت اشارہ ہے. اور آپ علم کے حوالے سے بیٹھے ہیں. علماء طلبہ جن کی فضیلتیں کتاب و سنت میں ہیں ان پہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف آپ کی حقیقت بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے. اگر آپ نے اس مقام کو کی عزت کو رکھا تو دنیا اور آخرت میں آپ سے بہتر کوئی نہیں. اور آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں. بہترین بیٹر کے بارے میں نہیں بیسٹ کے بارے میں کہ علماء کائنات کے خیر البریہ استدلال سنیہ بدرالدین بن جماعہ کا استدلال ان کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم کا استدلال ہے. ہمارا اپنا کوئی وہ نہیں. ہم لوگ خوشی ہیں وہ کہہ رہے ہیں
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. خير البريه کون لوگ ہیں جن کے لیے اپنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں؟ ذلك لمن خشي ربه. اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ انما یخشى الله من عباده العلماء فالعلماء خیر البریہ. اسے نوٹ کر لیجیے، اسے نوٹ کر لیجیے. یہ نہیں کہ یہ علم کی ایک جاتی ہے اس پہ تاکہ یہ آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں. یہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کا ہے، اور آپ نے اگر اس مقام کو برتنے کی کوشش کی تو آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے ہیں. اور اگر اس کے خلاف ہوا تو آپ شرم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری لقب سے دور رکھے. حضرات علماء، ہمارے علماء کے یہاں نیتوں کی بڑی اہمیت پر ہے. وہی کام عالم یا غیر عالم اگر نیت اس کی صحیح ہو کر رہا ہے تو بہت بڑا ثواب اور اثر ہوگا. اور وہی کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو عذاب ہوگا. وہی کام کر رہا ہے اگر اس نے وہ کام اللہ کے لیے ذکر و شہادت کا درجہ اس کو مل جائے گا. اور وہی کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے تو جہنم کے دروازے پہ جا کر کے کھڑا ہوتا ہے. ایک مثال، ایک بچہ اونچا نکلا کرتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے رامپور سے. سچ بات سر میں بچہ رہا ہوتا بچوں کے لیے اونچا. تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا تھا نیت. یہ ایک آدمی چپ گپ دیہات کے اسٹیشن ہے، جبکہ آپ کو یہاں اسٹیشن بہت اچھی طرح سے بنے ہوئے ہیں. وہاں اسٹیشن اور ریلوے کی پٹری برابر ہوا کرتی تھی. وہاں پر بیٹھا ہوا جیسے چپ گپ ایک عورت اپنا بچہ لے بیٹھی ہوئی تھی. وہ بچہ دیکھتے ہوئے ریلوے ٹریک پہ چلا گیا اور وہ نہیں دیتے تھے دوسرے عورت سے بات کر رہی تھی. فوراً یہ کود پڑا، ٹرین آ رہی تھی، بچے کو اٹھا کر پلیٹ فارم پہ پھینک دیا اور خود کٹ کے بیٹھ گیا. کتنا بڑا کام سمجھا. جو بھی آتا تھا اس کے لیے دعائیں دیتا تھا اور کہتا تھا اس نے یہ کام کر کے شہید ہو جاتا ہے. ایک بچے کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. پتہ لگا کیا ہے تو اس کا دیکھ کے بولا گیا تو ایک چپ ملی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہی لوگ جو تعریف کر رہے تھے، جو اس کی شہادت کی قسم کھا رہے تھے، وہ لوگ کہتے تھے نیت وہی کام کرا. اگر نیت درست ہوتی تو شہادت کے درجے سکتا تھا، لیکن وہ اس کی خراب تھی. جہنم کے دروازے ہمارے علماء نیت کے سلسلے میں بہت زیادہ مبالغہ بھی کرتے تھے. میں محمد کے اندر ہمارے تمام علماء موجود ہیں. میں شاموں میں بات کرتا چلا جاؤں گا. ہمارے طلبا کو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں، جب کوئی آدمی باہر آئے تو آپ لوگ کاغذ گھر میں لے کر بیٹھا کرتے. ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ عالم نہ ہو لیکن یہ اسی کی بات ہے جس کا فائدہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ نے نوٹ کر لیا. یہ ہمارے علماء اور ہمارے فضلہ نے پہلے باتیں ہم لوگوں کو بتائی تھی. ہم نے خود نہیں بن کیا لیکن ہم نصیحت کرنا تو آسان ہے، نصیحت کر سکتے ہیں. بس تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی نوجوانی کے لیے بہت سے عالم صاحب اور عالم حدیث کے مشہور تھے اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں بغداد سے صنعاء جاؤں گا پڑھنے کے لیے. عبدالرزاق الصنعانی کے پاس تقریباً 3000 کلومیٹر کی ہے. ان کے ساتھی ابن بڑی ساتھ ہو گئے. ابن عمرین بہت ہی مالدار آدمی کے رہتے تھے. ان کے والد پٹواری یا نیپال میں اس کو کہہ دیجیے وہ تھے. ان کے بعد بہت پیسے تھے اور وراثت میں 10 لاکھ دینار چھوڑ کر کے گئے تھے، 10 لاکھ درہم چھوڑ کر کے گئے تھے. لیکن کی تعلیم میں، سفر میں، کتابوں کے خریدنے میں، لکھوانے میں پورا خرچ کر دیا. حتى ما كان يجد ما يشتري به العملة. جوتا خریدنے، جوتی خریدنے کا پیسہ لگے گا.
امام شافعی نے سنی امام احمد کی بات، یہ یمن جانا چاہتے ہیں، تو کہا ایسا ہے تمہیں وقت کو یمن میں ایک قاضی کی ضرورت ہے، تو آپ جائیے الحجۃ والحاجہ، یعنی آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو ذمہ بھی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، امام شافعی استاد تھے امام احمد کے، کہا اگر آپ نے پھر کہا تو میں آپ سے گفتگو بند کر دوں گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم کیا قاضی بن کر کے جائیں گے، حکومت وقت کی تنخواہ پہ جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ جناب آئیں گے لوگ نکلے، اب بتائیں گے بغداد سے مکہ مکرمہ کی دوری تقریباً 2,000 کلومیٹر ہے۔ کتنی پریشانیاں، آج 2,000 کلومیٹر ہماری جہاز ساری پریشانی ہو جاتی ہے اور اس وقت کتنی دنوں میں لگ کر کے پہنچوں گے۔ بہرحال امام عبدالرزاق الصنعانی حج کے لیے آئے تھے، تقریباً 12 یا 14 دن لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی مکے میں۔ ابن معین نے کہا کہ احمد ہم لوگ لوٹ چلتے تھے، کہا ان کو لوٹنا ہوگا، لیکن میں نے تو نیت عزم کیا تھا کہ میں سرحدہ میں جا کر کے ان سے حدیث سیکھوں گا، میں تو جاؤں گا۔ بتائیے پریشانی کچھ نہیں، بہرحال سرحدہ میں جا کر کے پہنچے اور جب وہاں پر پہنچے امام احمد رحمہ اللہ نوجوانی سے جیسا کہ بتایا زہد و تقوی میں بہت معلوم، علم و فضل میں بہت معلوم، حدیث کے بڑے عالم امام عبدالرزاق الصنعانی نے انہیں اپنے مسجد کا امام بنا دیا۔ ایک دن بات پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے تو صنعانی نے پوچھا احمد تمہاری عادت تو نہیں تھی بھولنے کی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بولے، 2 بار 3 بار، تو کہا میں نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا، کب بتانا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بتا دو یہ غیرت آج 1200 سال کے بعد اس دور دراز کے راستے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہیں، ان کے خلاف جاہلیت کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں صنعانی کے گاؤں میں ہوا نہیں تھا، 3 میل جو آج 5 کلومیٹر کے برابر ہو جائے گا تو کہتے ہیں جس سے پہلے ہم لوگ ہوتے تھے اتنی دور جاتے تھے، وہاں وضو کرنا ہوتا یا وضو کرنا اور پورے دن کے لیے پانی بھر کر کے جاتے تھے اور فجر کی نماز پڑھا کر صنعانی کی مسجد پر آپ نظر رکھیں 200 ایک دن بھی ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ پتہ لگا کہ روٹی خریدنے کے لیے عباس کی دکان پہ اپنی جوتی کو ایک دن گرو دیا۔ اب آپ کی بتائیں کہ ان کی جوتی کیا رہتی ہوگی، ان کی جوتی کی کیا قیمت رہتی ہوگی، لیکن نہیں حدیث سے شوق اور نیت مبالغہ، نیت کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کہ ہم نے نیت کر لیا تو ہم نیت کر لی۔ کہتے ہیں ایک لطیفہ، کہتے ہیں ایک دن امام عبدالرزاق الصنعانی اپنے شاگردوں پہ غصہ ہو گئے تو کہا کہ نہیں کہوں گا، نہیں نکلے اپنے گھر سے۔ لوگ پریشان ہوئے، دیکھیے پریشان بھی ہوتے تھے، پڑے ہوئے ہیں اور شیخ نہیں آئے تو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں گھنٹی خالی ہو گیا، شیخ نہ آئے، چلیے اچھا موقع ہے تو موقع پا کر کے اس میں سے کسی نے جا کر کے صنعانی کی اہلیہ سے کہا کہ شیخ لوگوں پہ غصہ ہوتے ہیں تو آپ ذرا ہو کر دیجیے، تو انہوں نے بتایا ہوگا تو آئے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اور کہا انتم تدخلتم من اتقلب معها على فراش، یا آپ نے تو اس کو واسطہ بنا دیا جس کے ساتھ میں بستر پہ رات گزارتا ہوں۔ تو یہ بھی سن لیجیے نوجوان ہے، ہاں بچوں کی محفل نہیں ہے، مولانا دروغ رحمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ہم لوگوں کا زمانہ آنے کے بعد جو ہے یہاں سے اندر تو اس کا تذکرہ ڈپارٹمنٹ جاتی ہے
انہیں پہلے نوے سے کہنے لگے بدوا گئے تو انہیں زیادہ توجہ نہیں کی چلے گئے پڑھانے کے لیے. پھر میں ہدیہ اور تحفہ لے کر کے ان کے بچوں کے پاس پہنچا اور پھر دوبارہ جب گیا تو جلدی سے ملے کہتے ہوئے کیا ہوا ہم یہ روم کے لیے ہوئے ان کی ضرورتوں کے سب سے ہم یہ روم کے لیے ہوئے ان کی ضرورتوں کے سب سے بس میں بھائیوں نیت اسی طرح سے آپ کو میں سجسی یہ کس طرح نسبت ہے سجسی العبدی العبشمی یہ تینوں نسبت آتی میں آپ کو بتا دیا تھا ان کو میں نام دوں گا تو بتا دیا تینوں تو ابو نصر سجسی یہ بڑے محدث تھے بغداد کے وہ آئے اور مکے میں رہ رہے تھے ایک جگہ ٹھہرا دیا اور آگے کے کمرے میں بیٹھ گئے اور پھر اس سے لوگ ان کی جان باتیں کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا ایک عورت دیکھ آدھا عورت کہ کوئی کسی آئے میں بھی بول رہا ہوں کسی آئے بھی یہاں اس کمرے میں رہتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے بھی آیا کرتے ہیں. یہاں وہ ایک دن 1000 درہم کی تھیلی لے کر کے آئی اور قدموں کے ڈال دیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے ساتھی ابو اسحاق الحکام یہ بھی محدث تھے بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھلا کیا بات ہے یہ آپ کے تھے کس لیے لائی ہو وہ بیچاری شرما کی کہا میں آپ سے شادی کرتا ہوں مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی خدمت کروں آج سعودی کو کہہ دیا کھاؤ ابو اسحاق الحکام کہتے ہیں کہ وہ لائی تھی دے دیتے آپ امیر آدمی ہیں آپ کا کام کرنے کا نہیں میں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے مکہ میں آیا تھا شادی کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ مبالغہ ہے کر سکتے تھے لیکن مبالغے کی بات ہے لیکن ہم لوگوں کو اپنی نیتوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے علماء نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں طلب علم کے سلسلے میں. آپ نے یمن کے سفر کا حادثہ امام احمد اور بقی بن مخلد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرطبہ جو دوسروں کے قبضے میں ہے وہاں سے آ کر کے بغداد پہنچے امام احمد سے حدیث سیکھنے کے لیے. اس وقت آپ کے پابندی تھی نظر رکھتے قرآن کے سلسلے میں اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ میں تو روک دیا گیا ہوں کہ حدیث نہ بیان کروں لیکن کہا ہم آپ ہی سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو کہا ایسا کرو کہ شاعر کا ڈریس بنا کر فقیر کا ڈریس بنا کر کے شام یا صبح کو آیا کرو اور جیسے وہاں کے شاعر لوگ شہر میں اللہ کچھ دیجیے اللہ کے بندو ایسے لگاؤ پھر میں روٹی لے کر نکلوں گا اس کو بچہ حدیث آپ کو آپ اندازہ لگائیں. یہ تھے ہمارے مسئلہ کس طرح سے حدیثیں سیکھی اور سکھائی گئی. اور ابو طالب السلفی امام طالب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلفی کہتے ہیں کر دیا ہے لیکن وہ غلط ہے. سلفی سلفی کس طرح نسبت ہے کسی کو معلوم ہے؟ اچھا بات سلفی اگر کسی کو سوال ہوگا تو پھر کہنے ہاں اور وہ جواب بھی اپنا نہیں دے گا جو سوال وہ کیا میں نام دے گا تاکہ اس کو جام دیا جا سکے. سلفی صاحب آئے بخاری یہ خراسان کے رہنے والے آئے کہا کہ ابو الخطاب ابن الفقیہ بغداد کے محدث نے درس دے رہے تھے اور آئے بیٹھے بتائیے اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے درد کیا ہے پسینہ اور گرمی اس وقت کیا حالت رہی ہوگی کہ ہمارا درس چھوٹ نہ جائے. اپنا دھولا ولا رکھا اور درس میں بیٹھ گئے اور کچھ قریب ہوئے اور ہاتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. تو کچھ اساتذہ پہلے بھی اور آج بھی بہت سخت ہوتے ہیں. اس میں نافع مولا محمد ہے, اس میں علامش سلیمان بن مہران تھے, اس میں ایک وزیر ہیں, سخت ہو جاتے تھے پیدا پہ بڑی سی بات کی تنقید کر دیتے تھے. تو جب وہ ہمیشہ بہت ٹیک لگا کر کے بیٹھے اور بالکل نوامی آدمی نہ کوئی پہچان نہ ہے یہ کہ کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے بات میں نہایت بھیا کریں گے کہتے ہیں مجھے کم افسر کم کے پائے کتے کو دیکھو کیسے بیٹھ رہا ہے. کسی اجنبی آدمی کو
جس کو کوئی نہ جانتا ہو وہ آ کر کے بیٹھے اور آپ کہتے ہیں کہ کتے کو دیکھو کیسے بیٹھ رہا ہے. کتنا ان کے اوپر کتنا دھیان گزرے گا. رونے لگے. جب مجلس ختم ہوئی تو کہا حضرت مجھے پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں, میں برابر بیٹھ نہیں پاتا اس لیے ہم سے گستاخی ہو گئی ہے. تو شرمائے اس کے بعد وہ بہت بڑی کیا اس میں طلبا کے لیے بھی نصیحت ہے اور خاص طور پہ اساتذہ کرام کے لیے نصیحت ہے. کبھی کبھار طالب علم کلاس میں آتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس نے نہ سب ہر چیز منظم ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ چھوٹے طلبا کبھی بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہوتا, کبھی ناشتہ مکمل نہیں ہوتا, کبھی کچھ نہیں ہوتا, کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو فوراً اتنی سخت کارروائی نہیں ہونی چاہیے اساتذہ کی طرف سے. جو استاد کا مقام اس کو پوچھ لینا چاہیے ان سے کیا بات کیا ہے, کیوں ایسا ہے. ہمارے دوست ہیں وہ مصر کے وہ امام کبھی کر چکے تو وہ پاؤں پھیلا کے مسجد میں تھوڑا بیٹھے ہوئے تھے, وہ برابر ان کا گھٹنا کام نہیں کرتا تھا, جسے موقع آتے تھے فوراً بنا دیتے تھے. اب وہ مسجد شاید مساجد کا تو دیکھا شاید اس کا کام کیا, میں آیا تو میں اپنا پاؤں بھی نہیں سمجھتا. ابھی بہت مشکل سے سمجھ پاتے تھے, جب دماغ پڑھا دیتے تھے جا کر کے اوقات میں شکایت کر دی. اب بلائے تھے کہ اتنی گستاخی کرتے ہو کہ ایک آیا ہوا ہے ورزش اور اس کے سامنے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھے ہوتے ہو. یہ رپورٹ ہے میرا گھٹنا خراب ہے, اگر وہ کر دیتے تو تحقیق کرنی چاہیے. جو بھی بڑا ہو, چاہے وہ ذمہ دار ہو, چاہے وہ استاد ہو, جو بھی بڑا ہے, اگر چھوٹے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ معلوم کر دینی چاہیے. فوراً سزا کے موازنہ نہیں ہو جانا چاہیے. یا ہمارے طلبا کے لیے بھی آج آپ طالب علم ہیں, کل آپ مدارس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, مدارس کے اساتذہ ہو سکتے ہیں, امام ہو سکتے ہیں, خطیب ہو سکتے ہیں, اور بھی مشاہد کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے فخر و آقا اور غربت, کتنی غربت ہوا کرتی ہے. ایک محدث ہیں ابن محبوب الاشکری, یہ دو بھائی تھے, دو بھائی تھے لیکن دونوں بھائیوں کے بیچ میں امامت دو تھے اور کہبت بھی دو تھے. نہیں, امامہ ایک تھا اور کرتا بھی ایک تھا اور کہبت دو تھے. جب ایک بھائی کو ضرورت پڑتی تھی باہر نکلنے کے لیے تو دوسرے بھائی اپنا کہبت پہن کر کے بیٹھتے تھے, اور دوسرے بھائی کو ضرورت پڑتی تھی تو پھر وہی امامہ اور وہی کرتا پہن کر کے نکل جاتے. آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے کم سے کم ایک جوڑا کپڑا تو سب کے پاس چاہیے جو پڑے ہوئے, اس کے بعد 2 4 10 بھی ہو سکتا ہے. یہ غربت کی زندگی آج ان کا تذکرہ اسٹاروں کے بعد یہاں پہ ابو اسحاق الشیرازی یہ شافعیوں کے نام ہے, جن کی کتاب طبقات شافعیہ ہے, بہت فقیر تھے. شام کو کھانے پینے دوسرے ہوتا تھا. ان کا ایک دوست جو تھا اس کے بعد جیسے آج چھوڑے ٹکڑے جو ہوتے ہیں کسی کی بات جس کو نقی و بجندہ کہتے ہیں عربی میں, تو وہ اوپر پہاڑ پر بیچا کرتا تھا. تو شام کے وقت آخری میں جاتے تھے کہ کچھ بچا کچا ہونا کبھی کو دیتے ہیں. نظام ملک کے وقت پاس تھے, حج نہیں کیا تھا. اگر وہ کہتے تھے تو ان کے شاگرد ان کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے حج کرواتے ہیں. خلیل بن احمد الراہیلی کا نام کون نہیں جانتا ہے, آدمی جو عروج کے امام تھے, اتنے فقیر تھے کہ جس کی کوئی حج نہیں, اور ان کے جنازہ اسی علم کو پڑھ کر کے بہت ماتا. تو ہمارے ابن حزم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حج نہیں کیا تھا, اسی لیے حج کتاب الحج انہوں نے کی, اور وہ طواف کا جو لکھا تھا میں نے صفا اور مروہ صفا تو میں 14 مرتبہ کر دیا کہ دونوں کو ایک سمجھ کیا ہے. کیونکہ حج کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف نظری طور پہ اگر آپ اس کو کریں گے تو اس میں غلطی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی کم پڑھا لکھا آدمی ہے یا عام آدمی ہے کہ ایک مرتبہ کر لے گا تو آدمی سے زیادہ کر لیتا ہے. یہ ہمارے علماء تھے, ہمارے عزیز طلبا, آپ سے آپ
हूँ गए, खतीब होंगे, मुकर्रिर होंगे या किसी भी मैदान में होंगे, आपकी जुबान साफ होनी चाहिए। साफ मतलब यह है मसाइल हुकूक की अदायगी का बहुत ख्याल होना चाहिए। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाए, लेकिन अगर आप तबलीग कर रहे हैं और जिंदगी के एहतियात, जरूरत के एहतियात या इस तरह की चीजें कहेंगे तो चाहे आप सोने चांदी की बात करेंगे लेकिन उतना असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक नंबर आदमी, एक मामूली आदमी दूसरा है, वो कहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जमिया सफिया के बारे में या किसी और जमिया के बारे में आपको तो जमिया सफिया का अपना एक मुकाम, उसकी एक अहमियत जैसे पहले थी और आज भी है। तो मखारिज के सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। हमारे जिनकी जुबान उर्दू नहीं, दूर दराज के रहने वाले हैं, दूसरी जबानें हैं, उनके यहाँ मक्खन की जो कोताही हो जाती है तो आगे वक्त पाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये और उससे जो है बहुत ज्यादा फर्ज भी पड़ जाता है। जिसका फर्ज है अब उसको कोई फर्ज करने लगे तो फर्ज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? फर्ज और फर्ज में फर्ज है। मौलाना गुलाम आजाद रहमतुल्लाह का वाक़या बयान करते हैं कि जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने एक मीटिंग की कलकत्ते में, तो वहाँ पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मेंबर्स कांग्रेस के उनको खिताब किया और कहा कि सबको अपने फर्ज की अदायगी में मुकम्मल तौर पर चाक चौबंद होना चाहिए। किसी से कोई कोताही होनी नहीं चाहिए। फर्ज की अदायगी सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अब सरोजिनी नायडू की बेटी थी, वो तारीफ के लिए उठी, तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले आहत करती हूँ कि अपने फर्ज की अदायगी में अभी जिस तरह से मौलाना ने कहा है मैं अपने फर्ज की अदायगी वैसे ही मौलाना क्या हो गया, माना कहाँ चला गया और एक लेडी अगर इसको कोई लेडी नहीं ये तो वो होगा। इसी तरह से गंगाज में लड़की हो जाती है, क्या हम पता थे रेलवे की बात है, बात पता जाते हैं कि गलत भी सही लेकिन हम जानते हैं कि सही किया है गलत हुआ है, लेकिन बात बन गई है। क्या है कि मुस्लिम मसला बहुत का इलाज हो रहा था, एक साहब साहबा का और उसके जगह के पर रहते हैं तो इस बात का शेर जो है नहीं मानी है, इस बात अपनी किस्ते गिरा से जरा नम हो तुझे मिट्टी बहुत कर रहे हैं, यही है ना। तो उन्होंने कहा जरा तुम हो रहे मिट्टी बहुत सफेद नम हो तुम कर, तो बात तो बन गई, लेकिन हमने तो गलत कहा था। आज मजीद समझ जाएगा कि देख करके पढ़ लेते हैं सर, इनका रत्ना निकला हुआ नहीं है। तो इसका देखिए इंसान की जिंदगी में चाहे वो आलिम हो या कोई भी हो, खासतौर पर आलिम तनवीर और तबसरे की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन तनवीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप तनवीर कर रहे हो वो उसे मानने भी मजबूर हो गए और उसको ज्यादा तकलीफ भी ना हो और वो आपकी तनवीर को भी सुन करके मुस्कुराए, आपकी बात भी निशाने पर पहुंच जाए और आपका मकसद भी हासिल हो जाए। किसी पर कभी तबसरा कीजिए, सामने आईना रखिए, आप भी तबसरे में आ सकते हैं। मसाला कोई पैदा न होगा कभी, अपने हक में रहा कीजिए, क्या है अपने ही दायरे में रहा कीजिए। कहा जाता है कि एक मौलाना अब्दुल कादिर मुफ्ती जो खुद बानी है, जिनके लड़के मोहम्मद बिन अब्दुल कादिर मुफ्ती उस वक्त जब खानदान सादतपुर के सादतीन काला पानी से वापस हो रहे थे, 20-20 साल की सजाएं काट करके, तब ये हनफी आलिम देवबंद और घरेलियों की तरफ से जाकर के वहां तबलीग के लिए गया था। उनका लड़का मोहम्मद कि इन लोगों के खिलाफ
मुकदमे दायर करो, झूठी गवाहियां देकर के फंसाओ, इनको मस्जिदों में आने से रोको और अंग्रेज की सख्ती होनी चाहिए। इन्हीं के बाद अब्दुल कादिर गिलानी और ये निकले खानदान के इमाम अभी मौजूद हैं। उन्होंने चंदा किया अपने इलाके में की बड़ी कोशिशें पहले भी की और आज भी है। चंदा किया नौजवान क्या की तरह चंदा करने वाले की बड़ा काम करना है, देखा तो 3 महीने में कोई काम हुआ नहीं तो लोग नौजवान लोग तो होते हैं मौलाना है तो कोई बात नहीं, चलिए हो गया, लेकिन तरकीब करने में कहने लगे कि जो तरकीब उनके काम में पहुंची तो उनको बहुत बुरा लगी। तो कहने लगे कि लोग मुझे हिसाब किताब देने कहते हैं, मैं कोई दुनिया हूँ कि हिसाब किताब रखूँ? अमानत मेरे घर की नौकरी है, अमानत हमारे घर की नौकरी है। उस वक्त के मुश्किल साहबियों के मौलाना गुलाम सुल्तान, मौलाना अब्दुल मुजीद सानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इंग्लिश के भी मौलाना जफर अली खान, ये लोग बड़े सहाबी माने जाते थे और मोहम्मद अली जौहर के अलावा तमाम लोगों का रुझान हदीस की तरफ था। तो मौलाना अब्दुल मुजीद सानी किसी पर्चे में एक कायम लिखा करते थे कि मौलाना की ये बात आराम हुई तो उन्होंने एक कायम लिखा, तंकीद देखिए, कहते मौलाना ने बिल्कुल बजा फरमाया कि अमानत उनके घर की नौकरी है, वो दुनिया नहीं है हिसाब किताब रखे, वो नौकरी है लेकिन बेनिगाह ही रखे हुए हैं। तकलीफ भी पूरी हो गई, बात भी हुआ, पता लगा कि वो जब पढ़े इसको तो वो भी हाजिर है। मौलाना मुख्तार अहमद नबी रहमतुल्लाह जब ताज़ी बात करते में हुआ करते थे मुंबई जाने से पहले, वहाँ पर मौलाना की तशरीफ है, वहाँ पर एक बड़े दर्जे का बात किया गया। मौलाना नबी रहमतुल्लाह ने वहाँ पर तकरीर और खानदानी सादिक़ून के असरात को बयान किया कि उनकी पूरी नींद ने इस इलाके को हैसियत का मरकज बनाया और अंग्रेजों के दाम खड़े किए। अब उन्हीं की औलाद बैठी हुई थी कि हमारे अल्लाह ने सब किया है। अब वहीं से आकर के दरभंगा पहुंचे, वहाँ पर मदरसा इलाहिया जो भी हज़ार का मदरसा, तो वहाँ पर उसने उल्टा कर दिया, वो मेरे जो है हदीसों को भाग करता, वो मेरे क्या कर दिया जो बंदी हज़ार और दूसरों की रिपोर्टें शायद हो गई। तो हमारे अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया के क़याम में शरीक हुए, यहाँ के मुदर्रिस थे, शायद वो फरमाया करते थे या फरमाया था कि अगर हम ही जैसे लोग जामिया के मुदर्रिस होंगे तो क्या होगा। अक्सर उन्होंने कहा कि मैं मौलाना से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हक़ाइक़ कितनी मुसाफत के बाद बदल जाते हैं, हक़ाइक़ कितनी मुसाफत के बाद बदल जाते हैं। कि कहते ठंड कुछ और देखिए तकलीफ हर को तकलीफ, लेकिन इनकार भी नहीं किया, क्या कर सकता। खलीफा हकीम देखिए इदारे सकाफा इस्लामिया था और था, उसके बहुत पहले लिखे आदमी माने जाते हैं, जैसे मुसद्दक़ किस्म के आदमी जिनके जो बड़े हो जाए तो उलमा फस्त हो जाते थे। फिर मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को अपना मंदिर का अपना तमाम उलमा उनके सामने से रहते थे, कहते नजर में मीटिंग थी। मिर्जा महमूद जो खलीफा था बाजारी का, उनकी कुर्सी बराबर हो गई। तो कहा अच्छा मौका है, हजरत आप तो वेल लर्नेड पर्सन है, बहुत तारीख याफ्ता सत्ता और महज़ब ट्यूरिस्टर जमाना इतना बदल गया है, क्या अब किसी नए नबी की जरूरत नहीं है। लोग कहें खलीफा साहब से क्या न्यास की बात कर रहा है, सर उसको मकरूह समझते थे। तो कहा है लेकिन नबी हो नबी उसको कहना नहीं मुनासिब पड़ता है, का नबी और भी छुट्टियां ना जरा उधर ले लिया। लोगों ने पूछा खलीफा साहब मिर्जा महमूद आपसे बात कर रहा था, तो आपने क्या कह दिया कि उसने तो इस तरह की चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा।
ترغیب کیجیے، لیکن ایسی ترغیب رہے کہ اپنے نشانے پہ پہنچ جائے اور پھر آپ کو میرے بھائیوں، غیبت اور نمیمہ سے پرہیز یہ تجربے کی بات ہوتا ہے. تو ایک عام بیماری ہے دنیا میں علماء کی درکار جب ہو تو اس کی خطرناکی سے واقف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا يدخل الجنة نمام، یہ مسلم کی روایت ہے، اور لا يدخل الجنة قتال، یہ بخاری کی روایت ہے. نمام کہتے ہیں نمین خلیفہ هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، یہاں بات نہیں وہاں لگاتے ہیں، وہاں بات نہیں جا سکتے ہیں، یہاں بیٹھا ہوا ہے پھر تم سب اور کھا جاتے ہیں وہاں پر، اس کو نمام کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس چیز کو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ نہیں کرے گا، کوئی ملازم ذمہ دار کے ساتھ نہیں کرے گا، کوئی چھوٹا استاد بڑے استاد کے ساتھ کے ساتھ کرے گا، ملازم اعلیٰ کے ساتھ کرے گا. ایک مثال دیتے ہیں تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اس کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل جب برباد ہو جائے گا. غیبت کا یعنی صرف ابھی یہ ہے اللہ قرآن کی آیت کو ہے وَلِنَا لا يقبل أمر اشتركوا كثيرا من الظن إن بعضهم إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولكم آپ اپنی زندگی میں جائیں گے، مدارس میں ہوں گے، مساجد میں ہوں گے، یا آپ نے اور بھی تعلیم حاصل کی کہیں بھی کسی ماحول میں ہوں گے، یہ صفت اپنے اندر کا آنے کیجیے گا. کیونکہ دیکھیے اگر کوئی اس لیے کام کرے تو یہ کام کرے تو ہم سب لوگ سمجھ جائیں گے نا ایسا کر رہا ہے. جب لیکن جب ہم کریں گے تو دوسرا کو سمجھ جائے گا. لہٰذا اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ابھی سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے. اساتذہ کرام کی توفیق و تقریر استاد کا کیا مقام ہوتا ہے کتاب و سنت سے اگر آپ ایک معمولی ڈاکٹر مقبول احمد تھے ہمارے ایریا میں، تو برادری میں وہاں پر کھانا تھا، وہاں کا تھانے دار کا ایک بچہ تھا، وہ بعد میں ایس پی ہوا. اور یہ بھاگے کے زمانے میں دھیرے چلتے تھے اور سورت کی روشنی ہوتی تھی، چھتری لگائے رہتے تھے کہ کیا میلے میں چل رہے تھے. اور ایس پی صاحب گرے وہاں پر اور دوڑتے ہوئے پہچان کے آ کر کے پہنچ ہوا اور بتائیے ایس پی اپنے ماں باپ کے علاوہ اور استاد کے علاوہ کسی کا پاؤں چھو سکتا ہے مجلس میں نہیں ہوتا. اگر کوئی استاد ہے تو اس کو کہتے ہیں کوئی منسٹر ہوتا ہے منسٹر کا جوتا اٹھانے کے لیے چاپوس، لیکن اگر اپنے باپ کا جوتا اٹھا دیا کہ ماں کا یا اپنے استاد کا سب لوگ کہیں کرتا ہوں. سر آپ ہمارے استاد رہ چکے ہیں، ہمارے وہاں پہ اپائنٹمنٹ تھا، میں ایس پی ہو کر کے آیا ہوں. یہ استاد سے لہٰذا استاد کو بھی اپنے اس مقام کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے طلبا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ. ہم لوگوں کو میں سمجھتا ہوں وہ سردی کا زمانہ ملا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن ہمارے دیش میں ہم لوگ یہ زمانہ اور ہمارے سینئر شیخ الجامعہ یہاں پر موجود ہیں. شیخ الجامعہ ناظم اعلیٰ رحمۃ اللہ کی اشارے پر ان کے حکم کے ہی ہوتا رہا ہوگا. اور شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی طلبا میں کہا رکھتے تھے، پتہ چلاتے تھے کون تعلیم زیادہ غریب ہے یا اس کے پاس کم حیثیت ہے، اس کی مدد کرتے تھے. لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ متعدد تعلیم میں رکھتے ہیں بیٹے کوئی نہ بہت زیادہ ناکار نہ زیادہ غریب. ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، اب تو ہمارے یہاں تک نہیں ہوا ہوگا، تو پوری کے بعد جھنڈے اڑ کر کے چلے آتے ہیں اور پوری کے لوگ کو چار کرنا اڑ کر کے آتے ہیں. سردی ایسے ہوں گے تو سردی نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے اس کے کتے کا یہاں ایسے کبھی
تو یہ جو ممکن کمیونٹی دیکھے گا تو شروع اور ان کی نظر پر ڈوریشن کیا گیا کیا سکتا ہوا وہ قریب ہم لوگوں کی سردی تھی اور چلا ہے سب کچھ دیکھیے اس میں نظم اعلیٰ کی خوبی ہے اور شکر میں سمجھتا ہوں آج میں ہوتا ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے جی وہی میں کہہ رہا ہوں میں اپنی زمانے کی بات کہہ رہا ہوں تو استاد کی نگاہ ایسے ہونی چاہیے اسی طرح سے طلبا کی بات ہوگی اساتذہ کی بات ہوگی ذمہ داروں کی بات وہ کہیں کا بھی ذمہ دار ہو کسی غیر تعلیمی ادارے کا ذمہ دار ہو تعلیمی ادارے کا اور خاص طور پہ اگر وہ دینی تعلیمی ادارے کا ذمہ دار ہو تو اس کا ایک عمل ہر حرکت اگر نیت نیتی پہ منحصر ہے تو انشاءاللہ اس کے ثواب کا ڈھیر ہو جائے گا لیکن اگر بدنیتی ہے تو اس کا الٹا ہوگا نظم اعلیٰ کی بات اور آباد انہیں جیسا حضرت نظم اعلیٰ بہت سے لوگوں کو یہ اس مہا ہوتا ہوگا کہ ناظم صاحب نے اپنے بیٹے کو نائب ناظم بنا دیا جیسے جو لوگ نہیں جانتے تعلیم تو لوگ ہوں کہ نائب ناظم ہے اور اپنے بیٹے کو نائب ناظم ان کا نہیں دار و شمار بھی نہیں تھا ناظم اعلیٰ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد پہلے ناظم مولانا شاہد انیس صاحب بھی ہے اور سب ان کے بھائی بھی ہے پھر ان کے بھائی ناظم ہوئے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتے ہوتے 2-3 پیڑھیوں کے بعد ان کا نمبر آیا کہ غلط ابھی کے نارا کر رہا ہے وہ سے لوگ نہیں آئے کہ اچھا ان کے باپ کی ناظم سے تو اچھی کچھ ایسے بنا دیا نہیں اچھی بات نہیں وہ لوگ ایسے نہیں کہ یہ اتنا کمزور ہو کر پورے ہندوستان کا ہے حدیثوں میں ان کے اعتماد کیا اسی وجہ سے اعتماد کیا گیا ورنہ جامعہ سکیا کے اس کے ابتدا یا اس کے خطاب کا اور اس کے بیان کا ایک اعلان ہوا تو مگر بستی میں بھی لوگ نہیں دے رہے تھے ادھر نظر نہ اس کی صوبے میں لوگ نہیں دے رہے تھے لیکن یہاں کے لوگوں کے اعتماد کیا بات نہیں ہوئی کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے کوئی بھی معمولی چیز لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوگا کہ یہ لوگ اپنی شرافت اپنے مال دولت اور اپنے اصول کے ذریعے سے جمعیہ کی کامیابی کر سکتے ہیں اللہ نے ڈالا ہوگا لوگوں کے دل میں کبھی یہ ہوا ہے نسل اللہ کا غور ہوگی حیبت بالکل آپ مولانا اپنا سوچ سکتے اب وہ حیبت نہیں جانتے اس کو ہمارے ساتھی ہیں لیکن ان کا وہ وہاں سلپے کا دے تو ہماری نگاہیں صرف ان کا تعلق کا تعلق کیا بیٹھے سازے گرام سے ملاقات کی کوئی بات کوئی پیش ہوئی اور وہ ورنہ پورا کام آج جامعہ شیخ الجامعہ اور یہ باہم ہم چیزوں کو پوچھا کرتے ان کے حساب کا دور ہوتا ہے میدان میں تو میرے ساتھ یہ تاریخ ہے ایک مرتبہ جامعہ سنگیا کے خلاف فاصلہ شاید ہوگا شاید شیخ الجامعہ کو معلوم ہو تھوڑا سا مرسا کچھ دن مرسا کر رہا تھا تو اس وقت کے جو وزیر اعظم کے مدیر تھے پتہ لگا کہ مجھ سے ان کا کوئی تعلق ہے اور میں مدیر کر رہا تھا حالانکہ ہمارا مجھ سے کوئی نہ تعلق پانی کہ میں نے تو جب تفتیش ہونے لگی تو مجھے بھی پوچھا اپنا مجھے اور بہت سے طلبا سے ناظم صاحب نے کہا وہ جو کمرہ ہے چھوٹا والا اس میں بیٹھے طرف پہلا کمرہ تو اس میں بیٹھتے تھے تو بتائیے میں نظر سے دعا کرتا تھا سے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت دے اور مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کرا دے سنا تھا 2003 میں ہے کہ وہاں مدینہ
اور اس کے لیے کوشش کریں. تو ناظم صاحب نے کہا صحیح بتاؤ, اگر معلوم ہے کہ کس کا مناظرہ ہے میں تو نکال دوں گا. ہم جیسے آدمی جو ناظم صاحب کے ساتھ ٹھیک بات کرتی, تو میں نے کہا بہت ہمت کی. تو میں نے کہا ناظم صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور میں نے جانتا بھی نہیں ہوں, اور اس سلسلے میں اگر میرا اعتراض ہوگا تو میرے اوپر ضرور ہوگا. اتنا میں کہہ دیا, اتنی بات میں کہہ دیا. اب تو چلے جاتے تھے, آپ کو پتا نہیں تھا کیا کیا ہونا ہے. وہ بچے چلے جاتے تھے, اچانک میں رزلٹ جاتا تھا, تو اسی میں تراشی یا بچے کا اعتراض سب کچھ ہوتا تھا. اب وہ انتظار کر رہے تھے, انسان نے کہا شاید وہ کوئی خبر ہوئی ہو, تمہارا ہاتھ خوشی ہوئی لوٹ کر کے آئے. میں نے کہا اس ہاتھ کی طرف سے ادھر وہ تھا درگاہ کا ساتھ تھا, نبی صاحب سے آ رہے تھے اور سلام دیا. کہتے ہیں سن نہیں نہ ہوا. دیکھیے تو جیسے دور دراز غیر معلوم سے علاقے کا طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن انہوں نے کہا سن نہیں ہوا. ایک چیز ہے, اور دوسری چیز دیکھیے ہمارے ساتھی مولانا عزیر رحمۃ اللہ ہمیشہ ہماری دوسری پوزیشن ہوتی تھی, ایک ساتھ تیسری بھی رہی, لیکن پہلے سال رحمانیہ میں ہم لوگوں کا پہلا سال تھا, وہ ان کا دوسرا تیسرا سال رہا ہوگا, مولانا بھی تھے. تو اس سال میرا رحمانی میں پہلا نمبر آیا, جو مشہور ہو گیا. اور پہلا سال جو کہنا سلفیہ کا ہوا, اس میں پورے جانے میں میرا پہلا نمبر تھا, اور میرا اوسط نمبر اور صدر جامعہ انہوں نے شاید ایسا نمبر ٹکرا گیا, اوسط نمبر ٹکرا گیا. اب اساتذہ کرام کو پریشانی تھی کہ کس کو پہلا نمبر دیا جائے, یہ تو بعد میں معلوم ہوا. تو غنی صاحب سے میرا مطلب ہے, تو کچھ سال انہوں نے جامعہ میں اول دور سن کر جب خود سنایا تو ہوا کیا, تو کہا ایسا ہے, کہا اس میں تو ہمارا شاہد صاحب اور سر آپ کے طالب علم ہے, اور پہلی جانتا ہے, اور وہ سینئر ہے, اور دوسروں کا وہ ہے. تو کہا اس کی حاضری زیادہ ہے. اب جانتے ہیں کوچنگ کے لوگ جو ہے ان کی حاضری زیادہ ہو, اور انہوں نے دو واقعات میں نے اپنے ہمیں کیا ہے کہ اسی بیان کیا گیا ہے. اور ویسے صاحب کے مکمل تحریر کو رکھتی ہو مولانا ناظم اعلیٰ سرداری شمدہ کی جماعت رکھیاں تو یہ ہے بڑا لوگ چلے جائیں گے تو نہ جانے کو کیا کرتے گا. نبی کی تاریخ مولانا افضل افضل نے مولانا محمد قاسم ناظمی کا اطلاعات کرے. ہم نے اس کو بہت کچھ لکھا رہا, لیکن ان کے لوگوں نے کہا تمہیں اس کو 1/4 نہیں 1/30 میں حساب کر دیا, صرف 1/4 تاریخ بدل جائے گی. اگر کیا اس کو نہیں لگائیے لوگوں کو نہیں ہو تو آپ کو کیجیے, اور ہم شرمی کام کریں گے, کیونکہ تاریخ تو بہت سے لوگ آتے نہیں آباد کی تعریف سوچنے میں دیا جا رہا ہے. میں آخری بڑے زمین میں ہمارے علماء کی سیاسی سرگرمیاں سیاسی اور پورے طرح سے ملک و ملت کے تحفظ کے لیے جتنی بھی جماعتیں اور منصوبے قائم ہوئی, ان میں ہمارے علماء اپنی کم تعداد کے باوجود ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت العلماء کا قیام میں آیا, مولانا مدثر اس کے بنیادی نمبر ہے. پہلے دن سے آپ مولانا ندوی کی تاریخ پڑھیں گے حیات شبلی, تو اس میں ندوی کی جو پہلی کتاب ہے اس میں
ملت کے 11 بڑے علماء حاضر ہوئے اور سب اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر تھے، عمر لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں آسمانی علم کے آفتاب و مہتاب بن کے چمکے۔ مولانا ظفر شریف کہتے ہیں کہ وہ میں اکیلے تھا، میری عمر اس وقت صرف 24 سال کی تھی، میں مولانا احمد حسن کانپوری سے بندے کو فلسفہ پڑھنے گیا تھا اور انہیں کانپور میں جو پورا کر دی 1310 جماعت حدیث کا قیام ہو گیا 1906 میں۔ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو صدر، مولانا عباس شریف کو ناظم، اور پھر آپ لوگ نے مسلمین کی بیٹی بنی کہ پورے ہندوستان میں کر کر کے مولانا مولانا شریف، مولانا غازی اور مولانا محمد ابراہیم سے آپ کو۔ اب بتائیے اس کو کیسے جاتے تھے سنار کو، تو آپ پنجاب کے رہنے والے، بہار کے رہنے والے کیسے ملتے تھے، کیسے جاتے؟ 1927 میں سناٹو میں جلسہ ہوا تھا، تو اس میں یہ غلام مولانا جن کا نام ہے اور مولانا قاسم ناصری اور بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے، اور وہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے اسٹیشن پہ ہوا تھا، تقریباً 50-55 کلومیٹر کی دوری کا ہوگا جب صاف ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا، تو بیل گاڑی یا ڈولی پر بیٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں علماء کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے ڈولی لائی گئی تھی، اور اکثر تو گاؤں کے مزدور نہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے والے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ پتھر لگاتے تھے۔ میں نے مولانا لوگ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی، تو بھیا میں جہاں کے رہنے والے مولانا قدوس نصیر ریاض میں تھے، اس وقت بہت موقع ہے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت سے نوازے۔ تو کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں ان کا قافلہ اترا تھا وہ بستیاں آج تک آ رہی ہیں، صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوئے، تو شہر پڑھتے تھے پتہ دیتی ہے خوشبو کو چھپا، ابھی اس رات سے گزرا ہے، پتہ دیتی ہے خوشبو کو چھپا، ابھی اس رات سے کیا کرتی ہے جمعیت علماء ہند کا قیام مولانا احمد شریف کی تحریک پہ ہوا۔ لکھنؤ میں اجلاس ہوا، مولانا نے ضرورتوں کو محسوس کیا، مولانا نے اس وقت کے حالات کو جائزہ لے کر کہ علماء کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو متفقہ طور پہ اپنے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرے۔ زیادہ باتیں ہوئی، دوبارہ میٹنگ دلی میں ہوئی، مولانا عبدالباری فرمی مہدی کے وزارت میں گردشی وہاں ہوا، مجھے تشریف ہو پہلا اجلاس پورے ہندوستان کے بڑے علماء موجود تھے۔ پہلا اجلاس کہاں ہوگا؟ مولانا عباس شریف کھڑے ہوئے کہ اگر حاضرین منظور کریں تو پہلے اجلاس کے لیے میں سب دعوت دیتا ہوں۔ مولانا محمد جاوید قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاسی میدان میں مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد سب سے بڑی شخصیت مانی جاتی تھی، اور انہوں نے کہا ہم لوگ اس کا حصہ کریں گے۔ پورے ہندوستان کے لوگ تھے وہاں پہ، اور پہلا اجلاس اس اجلاس میں لوگوں کی نظر مولانا عباس شریف پہ تھی کہ 1919 کا معاملہ ہے، اس سے پہلے مولانا عباس کا معاملہ ہو چکا تھا، اور اس وقت کانگریس کے پنجاب کے صدر مولانا عبدالقادر رسولی بہت بڑے بیرسٹر تھے، وہ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت تمام دینی اور سیاسی جماعتیں انگریزوں کے مقابلے میں متحد تھیں۔ مولانا کا اجلاس ہوا، لوگ کہتے تھے اپنے شریف کو بدل ہو جائے، یہ ختم کریں گے، حالانکہ چھوٹے تھے، یہ پورا ہمیں شریف کو مولانا عباس شریف نے کہا نہیں، مولانا اتفاق اللہ کو صدر کے لیے اور مولانا احمد شریف دہلوی کو ناظم، تب ہوگا۔ اسی میں کانگریس پارٹی کا بھی اجلاس ہوا جس کی صدارت موتی لال نہرو نے کی، اسی میں خلافت کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جس کی صدارت حکیم احمد خان نے کی، اور سب کے کنوینر مولانا احمد شریف
اور جب مولانا کی اداس کریے پہلے ڈسکشن لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتے کس نے ریسیو کرائی تھی اور کون کر دیا تھا. اس طرح سے ہماری خدمات کو چھوڑا جاتا ہے. یہ کہہ دیا ہے نظام نہیں رہ سکتی ہمیں تعلیم کرنی پڑے گی. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی نے مولانا محمد علی جوہر کی جیل میں تھے پر تو اسی وقت جوہر سے قاضی نے پوچھا کہ تمہارا جوہر اچھے تھے انگلش کا نہیں تھے ان کا بچہ کامریڈ نکلتا تھا اور اس وقت انگلش کافی ہوتا تھا وہ دھوکے ہوتا تھا اور پورا حدیث پڑھ کر کے کوئی کانفرنس ہوئی ہے تھے تو پھر تو پورا حدیث پڑھ کر کے درس مانگنے کا پوچھنا ہے کہ میں یا تو ایڈریس نہیں لوں گا یا پھر انڈیا نہیں جاؤں گا اور کہنے کو ہوئی کچھ کرنی فلسطین میں ہوئی تو پوچھا ایک لطیفے کی بات جوہر اچھا وہ تقریر کے رہتے تھے کسی کے کہنے سے رکتے نہیں تھے صرف گاندھی جیسے تھے ان کو روک سکتے تھے اللہ کسی کا تو کہا تمہارا تخلص جوہر ہے اور تمہارے بھائی شوکت علی کا گوہر ہے اور تمہارے تیسرے بھائی ان کا تخلص کیا ہے. تو کہا وہ تو شاعر نہیں ہے لیکن اس کا تخلص شوہر ہونا چاہیے. جب 1924 میں اعلان علی گڑھ میں گیا تو وہاں کے طلبا نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہوئی کہ گاڑی کی پالیسی دینا تو ایک کام کرتے ہو اور ایسا اچھا تو کہ سن لو ہمارا ایک معمولی مسلمان بھی فاسق پارٹی مسلمان بھی کر سکتے ہیں. اب بات بولے کہ یہ کیسے کانگریس پارٹی کے صدر ہو سکتے ہیں جنہوں نے غازی جی کو صدر کیا. دوسرا پروگرام کے استعمال میں امین آباد بات لکھنؤ میں ہو رہا تھا اور وہاں تقریر کر رہے تھے اور بچے پڑھ رہے تھے ان کے خلاف تو سب لوگوں نے دیکھا کیا بات ہے کہا یہ پرچہ پرچہ کہا سو جس میں سن لیجیے کام بہت کرتے. ایک چیز ہے سیاست اور ایک چیز ہے ایمان. سیاست میں گاندھی جی کا مقام ہماری والدہ محترمہ اور ہمارے مرشد مولانا ہماری بڑی سے بھی زیادہ ہے. لیکن جہاں دینی بات ہے تو اگر میں نہیں احترام ہوں کہ مجھے نئے اسلام میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ہمیں مطلب محمد جی سے پوچھ لیجیے کہ وہ بھی تو اپنے دین کے بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے اس کے بارے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بہن ادھر ادھر کی بہت سی باتیں اس لیے بتائی ہیں کیونکہ اندر زندگی میں کام آ سکتے ہیں اور مطالعہ ادھر بھی ہونا چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی گری بڑی جماعت کے آدمی نہیں ہیں. ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ کے مانگا ہے جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ہمیشہ چھوڑا رکھے. اس کے نام سے زیادہ پڑھتا تھا صحت و عافیت کے ساتھ اپنی ادارت میں اس کے شخص جامعہ جنہوں نے یہاں کی ترمیزی کا حق ادا کیا اور شروع سے لے کر آج تک ویسے ہی موجود ہے. اللہ ان کی صحت و عمر بدل کا فرمائے اور ہمارے دوسرے اساتذہ کرام ہمارے طلباء اور دادا امیدوں کی بلندیوں تک پہنچائے. شاید خوب پریشان رہے دعوا چلتے ہیں گلشن میرا اور گلشن میرا آزاد رہے آباد رہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.